اچھا چلے یہ جب تک کھلتا ہے ہم زبانی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بھی چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے انگلش میں یا اردو میں، جس طرح گاڑی ہے تو کالی گاڑی، یا لمبا لڑکا، لمبی لڑکی، تو پہلے ہم صفت بولتے ہیں اور پھر اسم بولتے ہیں. تو عربی میں یہ الٹا ہوتا ہے، پہلے اسم آتا ہے اور بعد میں اس کی صفت آتی ہے. اب جس طرح میں بولوں انگلش میں، اگر میں لکھوں ٹال بوائے اور پھر میں نے کسی لڑکی کو ڈسکرائب کرنا ہے تو میں لکھوں گی ٹال گرل. گرل بھی ٹال ہے، بوائے بھی ٹال ہے. اور اگر میں نے بوائے یا گرل کو زیادہ کرنا ہے، مطلب کہ جمع کرنی ہے اس کی، تو ٹال بوائز اور ٹال گرلز. تو ادھر مؤنث مذکر بھی چینج ہو رہا ہے اور آپ کا واحد جمع دونوں میں جو آپ کی صفت ہے ٹال وہ سیم رہ رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اردو میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اردو میں اگر میں کہوں لمبا لڑکا تو لڑکی کے لیے مجھے لمبی کرنا پڑتا ہے، لمبی لڑکی، یعنی کہ مجھے صفت کی بھی وہ جنس جو ہے بدلنی پڑی ہے، کیونکہ جس کو میں ڈسکرائب کر رہی ہوں وہ مؤنث ہے، اس لیے میری صفت بھی مؤنث ہو گئی ہے. جس طرح کالا میز، لیکن اگر گاڑی ہے مؤنث ہے تو کالی گاڑی. لیکن اگر میں نے اور ہم نے اگر جمع بھی کرنی ہے، اگر زیادہ لڑکے ہیں تو میں کہوں گی لمبے لڑکے. تو مذکر کے لیے مجھے جمع بھی بدلنی پڑی، اس کی صفت کو بھی جمع میں لکھنا پڑا. لیکن اگر وہ مؤنث ہے تو لمبی لمبی رہے گا، لمبی لڑکیاں. تو اردو میں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ کو جس اسم کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس کے حساب سے اس کا جو صفت ہے اس کی بھی جینڈر یا پھر اس کا نمبر آپ کو بدلنا پڑتا ہے. لیکن یہ بالکل مخصوص نہیں ہے. جس طرح ابھی ہم نے جب لڑکیاں جمع ہوئی ہیں وہ واحد کے لیے بھی لمبی تھی اور جمع کے لیے بھی لمبی ہی تھی. لیکن عربی میں یہ فکس ہے کہ آپ کا موصوف اور آپ کی صفہ، اس کی چاروں پراپرٹیز سیم ہوں گی. یہ اس طرح کی جو چار پراپرٹیز ہم نے کی ہیں وہ سیم ہوں گی ہمیشہ موصوف صفہ میں. اب اس کے ایگزامپلس کر لیتے ہیں. عربی گرامر کے لحاظ سے موصوف اور صفہ کی چاروں خصوصیات ایک جیسی ہونی چاہیے. اب جس طرح یہ ایگزامپل ہے قولن ثقیلا، قولن ثقیلن. تو اب ہم ان چاروں کی پراپرٹی دیکھتے ہیں. تو سننے میں ہی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ قولن ہے، ثقیلن ہے، دونوں پہ ال نہیں لگا ہوا، دونوں ان سے اینڈ ہو رہے ہیں. تو ایک تو دونوں آپ کے نصب ہے اور دونوں آپ کے نصب بھی ہو گئے. اور دونوں میں کوئی ریزن نہیں ہمارے پاس، نہ قولن کا مؤنث ہونے کا کوئی ریزن ہے، نہ ثقیلن کا مؤنث ہونے کا کوئی ریزن ہے. اس لیے یہ دونوں واحد اور مذکر ہیں اور واحد بھی ہیں. تو قولن ثقیلن یعنی ایک بھاری قول. تو یہ جو ہے موصوف صفہ ہے. پہلے موصوف آتا ہے اور بعد میں اس کی صفت آتی ہے. اچھا یہ تو تھوڑا سمپل تھا کیونکہ اس کی اعرابی حالت ہمیں سامنے ایسی نظر آ رہی ہے. اس طرح اب کچھ ہے جس طرح الطامۃ الکبریٰ. اس میں الطامۃ ال سے ہمیں دونوں سے پتہ چل گیا کہ یہ معرفت ہے، وہ ایزی ہو گیا. اب ال بھی ہیں دونوں، اور ہم نے کیا تھا جس طرح الاکبر میں نے بتایا تھا کہ اس کو جب ہم مؤنث کرتے ہیں تو وہ الکبریٰ بن جاتا ہے. جس طرح ہم نے
الاصغر کو الصغرا کیا تھا. یہ جو الف مکسورہ سے اینڈ ہو رہے تھے سپرلیٹو سارے یہ فیمنن ہوتے ہیں, مؤنث ہوتے ہیں, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ بھی فیمنن ہے الکبرا, اور یہ بھی فیمنن ہے التامۃ, کیونکہ اس کے اینڈ میں تاری لگا ہوا تا مربوط تاری. تو یہ دونوں معرفہ بھی ہو گئے, دونوں مؤنث بھی ہو گئے, دونوں یہ گول تا جو ہوتا ہے ہمیشہ ہی سنگولر ہوتا ہے, واحد ہوتا ہے, تو یہ بھی واحد ہے, الکبرا بھی واحد ہے. اور رفع ہے. اور جب باقی تینوں پراپرٹیز سیم ہو گئی ہیں اور یہ رفع ہے, اور الکبرا ہمارے پاس ہے یہ نان فلیکسیبل, یہ مبنی ہے کیونکہ یہ رفع نصب جر میں کبرا ہی ہوگا کیونکہ اس کے اینڈ میں الف مکسورہ لگا. لیکن جب باقی تین پراپرٹی سیم ہو گئی ہیں اور اس کا پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی اور نہ حرف جر ہے نہ کوئی نصب ہونے کی اس کے پاس وجہ ہے, تو ہم اسے آرام سے زیوم کر سکتے ہیں کہ یہ رفع ہی ہوگا. تو یہ اس کی صفت ہے سب سے بڑا عذاب. حمر مستنفرۃ. اچھا جی, اب یہ بھی دونوں پہ ال نہیں ہے تو یہ نکرہ ہے, اور دونوں واحد ہیں اور مؤنث ہے کیونکہ دیکھنے میں دونوں واحد لگ رہے ہیں. اب یہ مؤنث نہیں لگ رہا دیکھنے میں, لیکن باقی ہمارے پاس اب دونوں رفع بھی ہیں, باقی ہمارے پاس جو ہیں ساری پراپرٹی سیم ہے, لیکن ایک چیز ہے جو ہمیں دیکھنے میں واحد لگ رہی ہے, لیکن باقی پراپرٹیز میچ کر رہی ہیں, اور جو اس کی صفت ہے وہ واحد مؤنث ہے. تو واحد مؤنث ہمیں یاد ہے ایک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے جمع مکسر. تو جب بھی آپ کی صفت واحد مؤنث ہے لیکن آپ کی جو موصوف ہے وہ آپ کو دیکھنے میں واحد مذکر لگ رہا ہے, تو آپ یہ ازیوم کر سکتے ہیں, اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا تو آپ ازیوم کر سکتے ہیں آپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جمع مکسر ہو, جو کہ یہ ہے. یہ گدھے کی جمع ہے عمر, اور گدھا جو ہوتا ہے غیر عاقل ہوتا ہے. عاقل میں ہم نے کہا تھا انسان, فرشتے اور جن آتے ہیں, جانور جو ہے عاقل نہیں ہوتے. تو یہ مستنفرۃن یہ ہمارے پاس مؤنث ہے, واحد ہے, اور ہمیشہ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جمع مکسر جو ہوتی ہے غیر عاقل کی, اس کو ہم واحد مؤنث کی طرح ڈیل کرتے ہیں. تو اس کا جو اس کا اسٹیٹس جو ہے واحد مؤنث ہے, اسی لیے اس کی جو صفہ ہے وہ واحد مؤنث ہے. یہ سمجھ آ گئی؟ جی. تو جب آپ کا صرف مذکر مؤنث میچ نہ کر رہا ہو اور آپ کی صفہ واحد مؤنث ہو, تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کا جو موصوف ہے وہ کوئی نہ کوئی جمع مکسر ہوگی غیر عاقل, یا عاقل کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی عاقل کے دو آپشنز ہوتی ہیں, عاقل کو ہم واحد مؤنث بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اصل حالت میں بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے دو صفہ ہو سکتی ہیں, دو طرح اس کی صفہ لکھی جا سکتی ہے. القوم الفاسقین, اس میں بھی ال تو ایزیلی ہمیں معرفہ پتہ چل گئے, اور قوما نسب ہے, اور فاسقینا اینا جو ہوتا ہے یہ نسب یا جر ہوتا ہے, لیکن جر ہونے کی صرف دو وجہ ہوتی ہیں. جر جو ہے یا مضاف الیہ ہوتا ہے یا پھر حرف جر کے بعد ہوتا ہے. اب حرف جر تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے, اور یہ مضاف الیہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مضاف کے اوپر ال نہیں ہوتا, اور القوما پر ال ہے, اس لیے یہ جر نہیں ہو سکتا, یہ نسب ہی ہے. تو یہ دونوں نسب ہیں, دونوں معرفہ ہیں. اور القوم, قوم ناس کرن ہم نے وہ لفظ کیے تھے جو کہ دیکھنے میں واحد لگتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کی میننگ جمع کی ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم جمع ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو قوم اس لیے اس کی تعداد جمع ہے,
اور یہ دونوں نصب ہیں اور یہ دونوں مذکر ہیں. اینا جو ہے یہ مذکر ہوتا ہے اور قوما بھی مذکر ہے. تو اس لیے ان کی چاروں پراپرٹیز بھی سیم ہو گئی. یہ بھی موصوف ہو سکتا ہے. بیچ میں جہاں کوئی کنفیوژن ہو پلیز مجھے روک لیا کریں کہ پھر کوئی پوچھے گا نہیں تو مجھے لگے گا کہ سب سمجھ آ رہی ہے. اچھا قوم یہ والے جو ورڈز ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ہوتی ہے نا اس کا کبھی کبھی اس کو ہم مذکر عام طور پہ یہ مذکر ہم نے ابھی اس کو مذکر assume کیا ہے. یہ مذکر ہوتا ہے جب آپ کی لمیٹڈ پاپولیشن ہو کسی خاص. جس طرح ہم قوم ضروری نہیں ہے کوئی پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. قوم ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح ایک آفس میں کام کرنے والے لوگ وہ بھی قوم ہو سکتی ہے. اور کچھ اگر 10 لوگ بکریاں چرا رہے ہیں تو وہ بکریاں چرانے والوں کی ایک قوم ہے. وہ مذکر ہوتا ہے جب آپ ایک اسپیسیفک گروپ کی بات کریں. اور لمیٹڈ پاپولیشن اگر یہ مذکر ہے اور اگر یہ مؤنث ہو تو یہ ہوتی ہے لارجر نیشن لارج گروپ. تب ہم اسے وہ مطلب جس طرح پوری جس طرح پاکستانی قوم یا اس طرح بڑی قوم ہے تو وہ اس کو ہم مؤنث کرتے ہیں. کسی خاص قوم کی بات ہو رہی جس طرح یہاں پر قوم الفاسقین فاسق قوم ایک اسپیسیفک قوم کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ہم اس کو مذکر کنسیڈر کر رہے ہیں. تو کوئی بڑی قوم ہے تو وہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی کسی چھوٹی قوم کسی لمیٹڈ پاپولیشن کی بات ہو رہی ہے کسی خاص قسم کی تو وہ مذکر ہوتا ہے. یہ باتیں یاد کرنے یہ مجھے بھی نہیں آتی ہے. جب میں آپ ریوائز کر رہی تھی تو قوم کا بھی یہ فرق مجھے پھر یاد آیا. تو یہ ریوائز کرنے سے یاد ہوتا ہے. میرا آپ کو پڑھانے کا پہلا مقصد بھی ہے کہ مجھے خود یاد آ جائے ساری باتیں. تو میری اپنی کافی اچھی سی ریویژن ہو رہی ہے. اچھا جی حیاتنا الدنیا. اب یہ اچھا سب سے پہلے تو یہ معرفہ ہے. یہ معرفہ کیسے ہے کیونکہ دنیا کے اوپر تو ال لگا ہوا ہے. اور حیاتنا جو ہے یہ مجھے بتائیں یہ کتنے ورڈز ہیں. اس کے اندر پروناؤن ہے اٹیچ پروناؤن. ہاں جی یہ ہے اضافہ ہے. یہ 2 ورڈز ہیں حیاتو اور نا ساتھ اٹیچ ہوا ہوا ہے پروناؤن. پروناؤن ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ جو اسم اٹیچ ہوا ہوتا ہے وہ بھی پراپر ہو جاتا ہے. تو یہ پورا کا پورا جو اضافہ پورا مرکب جو ہے پھر اس کو ہم معرفہ ہی بولیں گے. پورے مرکب کا جو قسم ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کی قسم پر ڈیپینڈ کرتی ہے. مضاف الیہ پراپر ہے تو پھر یہ پورا کا پورا اضافہ پراپر ہے. اس لیے یہ بھی پراپر ہے الدنیا بھی پراپر ہے. یہ میچ ہو گیا. اچھا حیاتو کیونکہ اس کا جو اعرابی حالت ہے وہ ہم اس کی دیکھیں گے مضاف کی جس چیز کی بات ہو رہی ہے حیاتو تو یہ رفع ہے. اور دنیا جو ہے دنیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم نے کیا تھا
جس طرح ہم نے الآلہ کیا تھا ہم نے، اور اس کو جب الآلہ سے العلیٰ بن گیا تھا. کبھی کبھی ہم کیونکہ سننے میں وہ سیم لگتا ہے، جو ہمارے واولز ہوتے ہیں نا اس کو ہم انٹرچینج کر سکتے ہیں. ہمارا الف اور یا اور واؤ جو ہوتے ہیں نا عربی میں، وہ کس طرح ساؤنڈ کر رہے ہیں اس حساب سے اس کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جو دنیا ہے، دنیا اصل میں ایسے لکھتے ہیں اس کو دیکھنے میں دونوں ایسے ہی ہیں، دنیا دنیا. اس لیے اس کا جو ہے اینڈ پہ الف مکسورہ آتا ہے، اس لیے اصل میں جو دنیا ہے وہ آپ کا ایک مبنی ہے، مبنی اسم ہے، جس کو ہم ایسے لکھتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں تو صرف سنتے ہی تھے نا لوگ، لکھنا تو اتنے لوگوں کو آتا نہیں تھا. اس لیے لکھنے میں اس کو ہم نے ایسے بنا دیا، تو پڑھنے میں ابھی سننے میں دنیا اور دنیا دونوں سیم ہے. اصل میں جو ورڈ ہے وہ یہ ہے الف مکسورہ والا. اور یہ سپرلیٹو ہے، جس طرح العلیٰ تھا سب سے بڑا، اور دنیا کا مطلب ادنا سے دنیا بنا، جس طرح اعلیٰ سے علیٰ بنا تھا، یہ سب سے بڑا، اور ادنا سے دنیا بن گیا، یعنی لویسٹ، یعنی دا لویسٹ لائف، دنیا کا مطلب. اور یہ پھر میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کے اینڈ میں اصل میں الف مکسورہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مبنی ہے. مبنی ہے اس لیے ہم اس کو رفع کنسیڈر کر سکتے ہیں. حیاتو رفع ہے، ان دونوں، یہ دونوں پراپر ہیں، یہ دونوں واحد ہیں، دنیا اور حیاتو دونوں واحد بھی ہیں. اور ہاں، یہ دنیا کو بھی ہم نے رفع کنسیڈر کر لیا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے. اور یہ مؤنث کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ ادنا، جو ادنا کا ہم نے مؤنث کیا تھا نا دنیا، جس طرح اعلیٰ کا مؤنث تھا العلیٰ، اکبر کا کبرا، اصغر کا صغرا، اس طرح یہ جو دنیا ہے یہ فیمنن ہے. اور حیاتو از ایکچولی پلس حیاتو اور نا ملاتے ہیں نا، حیاتو نہ بنتا ہے. تو حیاتو ایکچولی ایسے لکھتے ہیں، جب اس کو جوڑتے ہیں کسی چیز کے ساتھ تو وہ حیاتو نہ بن جاتا ہے. جب جوڑنے کے لیے ہم اس کو گول والے تا کو نارمل تا بنا دیتے ہیں. یہ گول تا ہے حیات، اس لیے یہ فیمنن ہے. تو حیاتنا بھی مؤنث ہے اور دنیا بھی مؤنث ہے. یہ تھوڑے سے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بیچ میں ہمیں تھوڑا فگر آؤٹ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی چیز مبنی ہوتی ہے، یا کسی الف مکسورہ کو الف بنا دیا ہے، یا کسی گول تا کو نارمل تا آ گیا، تب تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گی ہی، تو آپ کو سمجھ آئے گی، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی جب ہم آگے کریں گے. اب ہم مشق کرتے ہیں.
یہ اس میں سے کون سے موصوف صفہ ہیں؟ الحجی الاکبری، یہ موصوف صفہ ہے. یہ موصوف صفہ ہے کیونکہ دونوں پہ ال ہے جی اور جار ہیں دونوں، دونوں مذکر ہیں اور واحد ہیں. جار ہیں، دونوں مذکر ہیں اور واحد. الی یوم القیامتی، یہ موصوف صفہ نہیں ہے. یہ موصوف صفہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یوم پہ ال نہیں ہے، جی تو اس لیے سمجھ آ گئی ہمیں. تو یہ اضافہ ہے، قیامت کا نہیں. عینانی نزاخ ثانی، یہ بھی موصوف صفہ ہے. یہ دونوں موصوف جار ہیں. صفہ ہے. جی دونوں جار ہیں، مثنیٰ ہیں، مؤنث ہیں اور نکرہ ہیں. مؤنث ہے، مؤنث ہے. ہاں جی، عینانی آنکھیں جو ہوتی ہیں مؤنث ہوتی ہیں کیونکہ وہ جی اور مثنیٰ ہیں. ہاں جی. الی قومہم منذرین، یہ نہیں ہے موصوف صفہ. یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ منذرین جو ہے وہ کامن ہے جی اور قوم قومہم کیونکہ یہ اضافہ ہے ساتھ پروناؤن اٹیچڈ ہے تو یہ پراپر ہے. جی یہ ایک ہی والی اس کے اندر میچ نہیں کر رہی. باقی یہ جر بھی ہیں اور جمع بھی ہیں اور میسکولین مذکر بھی ہیں، لیکن اس کی قسم میچ نہیں کر رہی. الانعام خالصۃ، یہ موصوف صفہ ہے. یہ موصوف صفہ ہے. الانعام خالصات. ال ہے نا، الانعام جی پہ ال ہے اور خالصۃ پہ ال نہیں ہے. ہوں قوم مجرمون، وہ میں نے آنسر دے دی تھی آپ کو. یہ موصوف صفہ ہے. یہ موصوف صفہ ہے کیونکہ یہ اونا ہے، رفع ہیں جمع ہے، اور دونوں. قوم بھی جمع جی ہے اور دونوں رفع ہے اور جمع ہیں دونوں، مذکر نکرہ ہیں ہے. اور نکرہ ہیں. بفاقہۃ کثیرۃ، بفاقہۃ کثیرۃ، یہ بھی موصوف صفہ ہے. یہ بھی موصوف صفہ ہے کیونکہ دونوں مؤنث ہیں، دونوں پہ ال نہیں ہے، دونوں جر ہیں دونوں جار ہیں اور اور واحد ہیں. دونوں مؤنث بھی ہیں. لغلامین یتیمین، یہ بھی موصوف صفہ ہیں. دونوں جار ہیں، یہ بھی موصوف صفہ مثنیٰ ہیں. ہے. ہاں جی. جی مذکر ہیں اور نکرہ ہیں. ہمائن مسنونہ، مسنون، یہ نہیں ہے. یہ یہ نہیں ہے کیونکہ بس بک میں مسنون ہے اس لیے وہ ہے. یہاں پہ مسنونہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے. نار حامیۃ، یہ موصوف صفہ ہے. یہ موصوف صفہ رفع ہے ہیں. جی کیونکہ نار جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. جی حامیۃ یہ ہم اینڈ میں کریں گے. ربکم الاعلی، واللہ خبیر، یہ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ پراپر نام ہے حرف اور جلالہ. جی خبیر نکرہ ہے. اچھا اب ربکم الاعلی، یہ ہے، یہ بھی آپ نے جیسے کروائے حیات الدنیا، کیونکہ ربو جو ہے وہ رفع ہے اور کم اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے. ربو کو الگ کریں گے تو وہ مرکب اضافی ربو. تو یہ بھی اصل میں جو الاعلی ہے، جس طرح وہ کیا تھا نا ہم نے جی دنیا کیا تھا ابھی دنیا آپ نے والا، بتایا. تو اسی طرح یہ اولیا ہے. اصل میں یہ یوں تھا جس طرح
الاکبرہ ہوتا ہے نا، الاکبرہ. الاکبرہ. اسی طرح الاکبرو اگر ہم کریں تو یہ ہے کمپیریٹو اور مذکر. اسی طرح الاعلو سیم ہے نا، یہ الاعلو تھا. الاعلو، الاکبرو، الاعلو، اس میں بھی اسی طرح پہلے زبر آیا، اس کے بعد سکون آیا، پھر زبر آیا. الاکبرو، الاعلو یا الاعلو جس طرح بھی، یہ دونوں کمپیریٹو تھے. لیکن جو عرب ہوتے ہیں نا، وہ الف واو اور یا آپس میں جو بھی بہتر ساؤنڈ کر رہا ہو اس کے حساب سے اس کو چینج کر لیتے ہیں. اب کیونکہ اس واول سے پہلے زبر ہے، جس طرح ہمارے پاس 3 ہوتی ہیں نا ساؤنڈس، ہمارے پاس یہ زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے. ان تینوں کے جو کزن ساؤنڈز ہیں وہ ہیں زبر کا الف، زیر کا یا اور پیش کا واو. یا کزنز آپ یہ جو ہے نا الف، واو اور یا، یہ تینوں آپس میں کزنز ہیں جو واولز ہیں. اور ابھی اگر ایک بندہ اس کا دل نہیں کر رہا کام کرنے کو تو وہ دوسرے اپنے کزن کو کہتا ہے میری جگہ تم چلے جاؤ. یہ آپس میں انٹرچینجبل ہے. اور ان کے جو بہن بھائی ہیں نا، الف کا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے زبر، واو کا بھائی پیش اور یا کی بہن ہے زیر. ٹھیک ہے. تو اگر اب یہ واو آ گیا نا، واو سے پہلے آ رہا ہے زبر. اب زبر کہتا ہے کہ مجھے اپنا بھائی چاہیے ساتھ، اس لیے ہم اس کو آرام سے چینج کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا بھائی چاہیے، ہم اس لیے اس کی جگہ الف لگا دیتے ہیں. اور وہ ہم الف کو اکثر ہی الف مقصورہ سے ریپلیس کر سکتے ہیں. وہ ایک ہی بات، مطلب کیونکہ وہ بھی الاعلیٰ پروناؤنس ہوتا ہے، یہ بھی الاعلیٰ پروناؤنس ہوتا ہے. تو یہ اس میں پہلے واو کی جگہ الف آیا کیونکہ اس سے پہلے زبر تھا، اور ادھر سے یہ اعلیٰ بن گیا. یہ ہم جب ایڈوانس صرف پڑھیں گے پھر آپ یہ چیزیں ریکگنائز خود کر سکیں گے. تو یہ اصل میں ہم الف مقصورہ جو ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الف مقصورہ کی وجہ سے یہ فیمنن نہیں ہے، یہ مذکر ہی ہے. کیونکہ اصل میں الف مقصورہ اس وجہ سے آیا ہے، یہ اوریجنلی الف مقصورہ نہیں تھا. تو یہ الاعلو سے الاعلیٰ بن گیا کیونکہ اس طرح کے او، اوئی، ایو، اس طرح کی ساؤنڈز جو ہیں وہ پسند نہیں ہیں. تو یہ واولز جو ہیں جب اینڈ میں واول آتا ہے تو وہ پچھلا جو حرکت ہوتی ہے نا وہ اس سے چینج ہو جاتا ہے. جس طرح آگے واو تھا اور پیچھے زبر تھا تو آگے الف آ گیا. اگر پیچھے پیش ہو اور آگے یا ہو تو اوئی بن جاتا ہے نا، تو اوئی نہیں ہمیں پسند، تو وہ او لمبا ہو جاتا ہے، پیش کے ساتھ آگے واو لگا دیتے ہیں. اسی طرح اگر ایو، اگر پیچھے زیر ہو اور آگے واو لگے تو ایو تو بالکل نہیں پسند، تو ای لمبا یا لگا دیتے ہیں واو کی جگہ. تو اس طرح سے جو عرب ہوتے تھے وہ اپنی مرضی سے چینج کر لیتے تھے واولز. تو ربو کیونکہ مذکر ہے اور اعلیٰ دیکھنے میں ہمیں مؤنث لگ رہا ہے الف مقصورہ کی وجہ سے، لیکن اصل میں یہ مذکر ہی ہے، اس لیے یہ
دونوں میچ کر رہے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ صرف میں نے آپ کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو ابھی بتا دی ہے. یہ آپ کو ابھی اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کو دیکھتے ہی نہیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ جب ہم ایڈوانس سرف کریں گے تب آپ کو یہ اس کی سمجھ آئے گی. ابھی صرف آپ کو اس کے بارے میں بتایا, تو صرف آپ کو سمجھ آ گئی ہو, آپ کو یہ یاد نہ بھی رہے تو خیر ہے, لیکن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بنا کیسے جو میں نے ابھی سمجھایا تو وہ انف ہے. یہ مشق ہو گئی. آپ سن لو اور ناصر بھائی سے کو چلے جائیں وہ لینے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام جب مینشن ہوتے ہیں, اگر اللہ کا نام اور اللہ کی ایک سے زیادہ صفات یکے بعد دیگرے آئیں تو انہیں موصوف صفہ نہیں کہا جاتا, خواہ ان پر چاروں خصوصیات ایک جیسی ہی کیوں نہ ہوں. قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, جس طرح وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب السمیع اور العلیم ان کی چاروں پراپرٹیز میچ کرتی ہیں آپس میں, اور واللہ غنی حمید اس کی بھی چاروں پراپرٹیز میچ کرتی ہیں آپس میں, غنی اور حمید کی. لیکن جب اللہ کے نام ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے موصوف صفہ نہیں ہوتے. یہ ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. یہ ہم بعد میں کریں گے, یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے بدل کا, وہ بھی ہم ایڈوانس نحو میں کریں گے. تو میں ان کا نام بھول گئی ہوں, میرا خیال ہے وہ جو کون سے تھے مفسر, میں نے ان کا نام نہیں لکھا تھا لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا. ان کا نام آپ کو بعد میں بتاؤں گی, لیکن ان کی بیسکلی اللہ کے ناموں کے بارے میں یہ ان کی تھیوری تھی. یعنی فراہی تھے کہ اصلاحی تھے, ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے میرا خیال. تو مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح غنی اللہ تعالیٰ کی ایک پراپرٹی ہے, ایک ان کی صفت ہے اللہ کی, اور حمید جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. لیکن جب غنی اور حمید ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غنی ہے اور حمید ہے. اس کا مطلب ان دونوں کو ملا کے ایک تیسری صفت بن جاتی ہے اللہ کی. جہاں جہاں دو صفات اللہ کی بتائی ہوئی ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ صفت بن جاتی ہے. مطلب وہ دونوں اکٹھی ہو کے, کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اگر غنی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حمد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حمید ہیں یعنی پریز وردی ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کو ضرورت نہیں ہے اس حمد کی. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اس لیے بھی وہ سب سے زیادہ حمید ہے, کیونکہ ہم کیوں پھر اس وجہ سے ان کی تعریف نہ کریں. مطلب وہ یہ تیسری ایک پراپرٹی بن جاتی ہے. اور سمیع العلیم اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سن رہا, ہر چیز جانتا ہے, لیکن اس پرٹیکولر جگہ پہ جہاں پہ سمیع العلیم لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ کا دھیان اس طرف جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا تو ہے لیکن وہ ابھی سن رہا ہے, اور جو چیز وہ نہیں بھی سن رہا علیم تو وہ ہے ہی, تو جو بات کہی نہیں جا رہی وہ بھی جانتا ہے. تو وہ دونوں جب اکٹھی آتی ہیں تو وہ ایک تیسری پراپرٹی بن جاتی ہے جو ان دونوں کوالٹیز کو دیکھ کے, مطلب ان کا اس طرح کوئی کمپلیکیٹڈ سی انہوں نے ایک تھیوری دی ہوئی تھی اس کی, اللہ عالم. میں نے کہیں لکھی ہوئی تھی, میں آپ کو ویسے زبانی بتا رہی ہوں اس لیے کنفیوژن ہو رہا ہے. اچھا جی, اب اگلا مرکب کمپلیٹ کرنے کا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے طاہرہ, یہ نیکسٹ ٹائم نہ کر لیں, مکس نہ ہو جائیں پھر.
یہ نیکسٹ ٹائم کر لیتے ہیں. یہ بہت اچھا سا سمجھ آ گیا نا موصوف سے تو چلیں ٹھیک ہے. مرکب ویسے بھی توصیف. 5-10 منٹ ہی رہ گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اگلی دفعہ کر لیں گے. کوشش کریں گے اگلی دفعہ 2 انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ.